السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ میرے نوجوان ساتھی اور طلباء اور باقی احباب، قرآن مجید سورہ یوسف کی آیت نمبر 70 کا ایک مختصر سا حصہ میں نے پڑھا ہے۔ اس آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ انہ من یتقی، کہ جو شخص بھی تقوی کی زندگی اختیار کر لے، وَيَصْبِرْ، اور صبر کرے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تبارک و تعالی محسنین یعنی نیکیاں کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اب یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر فرمایا ہے، جو کہ بالعموم تو سب لوگوں کے لیے ہی ہے۔ انہ من یتقی، کہ جو شخص بھی تقوی کی زندگی اختیار کرے اور صبر کرے، لیکن ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی اور ان کی عالم شباب میں جو ان کے ساتھ لمحات گزرے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے یہ بات سمجھائی ہے۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، آپ خود سوچیں کہ ماں باپ پر کیا گزری ہوگی۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، باپ کی بینائی چلی گئی۔ مصر میں ایک غلام کی حیثیت سے ان کو فروخت کر دیا گیا۔ اب بادشاہ کے گھر کے اندر ان کی پرورش ہوتی ہے۔ عین جوانی کے اندر جب قدم رکھتے ہیں تو اس وقت ان کے سامنے ایک بہت بڑی برائی اپنا وجود لے کر حاضر ہوتی ہے، اور ہر طرح کے وہاں پر ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، ڈرایا بھی جاتا ہے، ورغلایا بھی جاتا ہے، مال بھی دولت بھی، ساری چیزیں ان کے سامنے نچھاور کرنے کے لیے تیاریاں ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایسے موقع کے اوپر ایک نوجوان کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس موقع پر ہر گناہ سے بچتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں رہی، اور ایک ہی بات ہے کہ یا تو برائی میں ہمارا ساتھ دو، نہیں تو پھر جیل کے اندر تمہیں ڈلوا دیا جائے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ابھی نبوت نہیں ملی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ عز و جل نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کو جیل میں ڈلوانے کی دھمکی دی گئی تو کہتے کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے رب، جس برائی کی مجھے یہ دعوت دے رہی ہیں اور ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر لیے ہیں، ورغلایا بھی ہے، ڈرایا بھی ہے، اب آخری بات رہ گئی ہے کہ قید میں چلا جاؤں یا میں ان کے مطالبے پر پورا اتر آؤں۔ تو اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ رب السجن احب الی، مجھے سجن میں ڈلوا دے۔ احب اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، طالب علم سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ اور کوئی چیز اس وقت میرے نزدیک محبوب نہیں۔
یعنی مال دولت ساری کی ساری چیزوں سے جو زیادہ محبوب ہے مجھے، وہ قید میں جانا ہے۔ اور قید میں کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ سے قید مانگ رہے ہیں، جیل مانگ رہے ہیں تاکہ گناہ سے بچ جاؤں۔ اب یہ ہے تقویٰ۔ ایک موقع پہ تقویٰ کے حوالے سے احادیث و آثار میں یہ چیز موجود ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ جب انسان کسی جنگل کے اندر سے جا رہا ہے اور اس میں جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، انسان اپنے کپڑے کو بچاتا ہے کہ کپڑا نہ پھٹ جائے، جسم کو بچاتا ہے کہ کہیں جسم زخمی نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ جیسے وہاں پر انسان اپنے کپڑے کو بچاتا ہے، اپنے دامن کو بچاتا ہے اور اپنے جسم کو بچاتا ہے، اسی طریقے کے ساتھ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے گناہوں سے بچانا، فرمایا کہ یہ تقویٰ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا تھا کہ ما اکثر ما يدخل الجنہ، وہ کون سی چیزیں ہیں جو جنت میں انسان کو لے جائیں گی؟ فرمایا کہ التقویٰ وحسن الخلق، فرمایا کہ تقویٰ لے کر جائے گا اور انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ تو دیکھیے یوسف علیہ السلام نے تقویٰ کی زندگی اختیار کی ہے، گناہوں سے بچ گئے ہیں، قید مانگی ہے، نتیجہ پھر آپ دیکھ لیجئے کس نیکی کا ثمرہ اللہ نے کس شکل کے اندر لوٹایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پورے ملک مصر کی باغ ڈور ان کے ہاتھ کے اندر دے دی، کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اقتدار ان کے پاس ہے۔ وہی بھائی جنہوں نے کنویں کے اندر پھینکا تھا، آج تیسری بار جو ہے یہاں سے راشن لینے کے لیے ان کے پاس آئے ہیں۔ تو اب بات کھلتی ہے کہ یہ ہمارا بھائی تھا جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، اور ہم وہ لوگ تھے نادمین کہ آج ہمارا گناہ ایک ندامت کی شکل میں ہمیں اس بات پہ مجبور کر رہا ہے کہ ہمارے سر جھک جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پہ جو بات کہی تھی وہ کیا تھی کہ لا تثریب علیکم الیوم، میں تمہیں لعنت ملامت نہیں کرتا، لیکن بات یہ کہ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو بھی شخص تقویٰ کی زندگی اختیار کرے گا اور صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ کنویں سے بادشاہ کے گھر میں اور جیل سے پورے ملک مصر کی بادشاہت کی کرسی کے اوپر بٹھا دیا۔ بنیاد کیا؟ ایمان اور تقویٰ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو ایمان اور تقویٰ کے ساتھ معمور کریں، ہمارے اندر ایمان آ جائے، تقویٰ آ جائے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اصحاب کہف کا واقعہ سورۃ الکہف کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے۔ نوجوان تھے، بادشاہ کے سامنے، اپنی برادری کے سامنے دین کی دعوت دی ہے، اور جب دیکھا کہ ہمارا ایمان خطرے میں ہے تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اصحاب کہف نے اپنی برادری کو، اپنے رشتہ داروں کو، علاقے کو چھوڑ دیا۔ اور جب وہاں سے نکل رہے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ ہمیں دعا پڑھتے رہنا چاہیے، بالخصوص نوجوانوں کو۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ ہمیں رحمت نصیب فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارا امر تعلیم کے حوالے سے ہے، معیشت کے حوالے سے ہے، معاشرت کے حوالے سے ہے، کسی افسرانہ کرسی پر بیٹھنے کے حوالے سے ہے، یا کسی ملازم کی حیثیت سے ہے، اللہ جو ہمارے لیے رشد ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، وہ چیزیں ہمیں نصیب فرما دے۔ تو یہ نوجوان اللہ کے دین کے لیے نکلے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غار کے اندر ایک جگہ پر سلا دیا، اور سورج کو آرڈر کر دیا کہ تو نے اپنی طلوع اور غروب کے وقت سمتیں تبدیل کر لینی ہیں۔ یہ ایمان اور عمل صالح کی برکات، جب سورج طلوع ہوتا ہے ان کو دھوپ نہیں پڑتی، تزاور ہو، غروب ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہ کیفیت ہے، اور وہ آرام سے اس غار کے اندر جو ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ نوجوان ہیں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ وہ نوجوان تھے، فتیۃ جمع ہے، فتن اس کا واحد ہے،
اور فتیۃ جمع قلت ہے، جمع قلت جو ہے وہ 9 تک ہوتی ہے، تو تعداد کے اعتبار سے تقریباً یہ 9 افراد تھے، نوجوان ہیں فتیۃ، اور ایک وہ نوجوان بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس کے بارے میں قرآن پاک میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ جب بتوں کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کس نے کام کیا ہے، تو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت کہنے لگے کہ ایک نوجوان ہے فتن یذکرہم، جو ان کے تذکرے کرتا تھا۔ نوجوانی کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے دیکھو کہ کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے، شرک کے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا ہے۔ اور یہاں پر یہ اصحاب کہف نوجوانی کے عالم میں چلتے ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ برباد ہو جائے۔ ایمان کو بچاؤ، دنیا کی زندگی تو جیسے کیسے گزر ہی جائے گی، لیکن ہم نے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے تقویٰ کو اختیار کرنا ہے، یعنی گناہوں سے بچانا ہے اور اچھائی کو اختیار کرنا ہے۔ آج کل کے اس پرفتن دور کے اندر بہت سارے فتنے ہیں، ان میں سے ایک فتنہ آج کے دور کے اندر موبائل کا ہے، جو بچوں کے ہاتھ میں، نوجوانوں کے ہاتھ میں، بچیوں کے ہاتھ میں، گھروں میں ہر جگہ کے اوپر جو ہے، یعنی ہر طرح کی برائیوں کو جمع کر کے جو ہے وہ آپ کی جیب میں اور آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ ہے۔ اس فتنے سے بچنا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ بذات خود اس سے بچیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں پہ اور سب کے اوپر نظر رکھے کہ کہیں ایسے تو نہیں کہ اس فتنے کے شکار ہو کر وہ لوگ جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگوں تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن لوگ بھی ہیں پتھر بھی ہیں۔ کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر شرک کرے گا تو اس کا کیا انجام ہے؟ نوح علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، بیٹے نے شرک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ لیا اور جہنم کا ایندھن بن گیا۔ بیوی نوح علیہ السلام کی ایمان نہیں لائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم کے اندر فرمایا کہ قیل ادخلوا النار مع الداخلین، اے لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جاؤ۔ اب دنیا کی آگ جو ہے دیکھیے، گھر میں چولہا جل رہا ہوتا ہے، کس طرح حفاظت کرتے ہیں، کہیں سلنڈر پھٹ جاتا ہے کیا عالم ہوتا ہے، کس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، تھوڑی سی آگ انسان کی انگلی کے ساتھ لگ جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ جہنم کی آگ کے 70 حصے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ اپنی مخلوق میں بانٹ دیا ہے، باقی ایک کم 70 حصے اللہ کے پاس جہنم کے اندر جہنم کی شکل میں موجود ہیں۔ تو جب ہم اس آگ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنے آپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، سب کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیں، اگر ان کے حال پہ چھوڑیں گے تو اس کا بھی نقصان ہے۔ ایک نقصان تو یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ نہ کرے جہنم کا ایندھن بن جائیں، لیکن قیامت والے دن وہی مجرمین ان لوگوں کے گریبانوں کے اندر ہاتھ ڈال کے اللہ کی بارگاہ کے اندر لے کر آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ انہ قد خاننی، یہ میرے ساتھ خیانت کرتا رہا ہے۔ اب یہ شخص کہے گا کہ اللہ میں نے تو کوئی خیانت نہیں کی، کبھی میں نے بری نگاہ سے جو ہے کسی کو نہیں دیکھا، میں نے اس کا مال نہیں چرایا۔ پھر وہ کیا کہے گا، انہ رآنی علی معصیۃ ولم ینہنی، اللہ اس نے مجھ کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تھا لیکن گناہ سے روکا نہیں تھا۔ لہٰذا گناہ پر انسان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ پانی کے کنارے پر کچھ لوگ تھے جن کو اللہ نے حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ اب ان لوگوں نے ہیلا اور بہانہ بنایا، طریقہ، چور دروازہ، کیا کہ ہفتے کے دن تالابوں کے اندر مچھلیوں کو جمع کر لیتے اور اتوار کے دن پکڑ کے بیچ دیتے۔ کوئی پوچھتا تو کہتے جی ہم نے تو ہفتے والے دن ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اس حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہیلا ہے، چور دروازہ، یہ کس نے اختیار کیا ہے؟ اب اس قوم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے قوم نے نافرمانی کی، جس میں جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، سارے لوگ تھے۔ اس کے بعد نیک لوگ، ان کے 2 طبقے تھے، ایک تو وہ تھا جو ان کو سمجھا رہا تھا اور ایک خاموش بیٹھا ہوا تھا۔
اب جو سمجھانے کے لیے جا رہے تھے ان سے وہ خاموش بیٹھے ہوئے لوگ کہتے کہ لما تعظون قوما اللہ مہلکہم، ایسی قوم کو تم کیوں واعظ و نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ نے ہلاک کر دینا ہے؟ انہوں نے تو جہنم میں جانا ہی ہے، تم اپنا وقت کیوں صرف کر رہے ہو؟ تو سمجھانے والوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم یہ بات تو کہہ سکیں گے کہ اللہ تو نے ہماری ذمہ داری لگائی تھی، ہم نے ان کو سمجھایا ہے، ہو سکتا ہے کہ شاید یہ یتقون بچ جائیں اس گناہ سے۔ بہرحال چند دن گزرے، اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے حکم دیا کہ کونوا قردۃ خاسئین، سارے لوگ بندر ذلیل بن جاؤ۔ کہاں انسان کہاں بندر، کہاں دو دو ٹانگیں کہاں چار چار ٹانگیں۔ آپ اندازہ کریں یہ کس چیز کی سزا ہے؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی سزا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ اب کون لوگ بندر بنے؟ جو یہ چور دروازے، کتاب الحیل، ہیلے وغیرہ بنا کے اس راستے پر چلنے والے تھے وہ، اور جو خاموش بیٹھے تھے وہ، اور جو لوگ منع کرتے تھے سمجھاتے تھے وہ بچ گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا قرآن پاک میں ذکر کیا کہ ہم نے صرف ان کو بچایا جو ان کو سمجھاتے تھے۔ ہماری بات کا اگر کسی پر اثر نہیں ہوتا تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے ہم سمجھاتے رہیں پیار سے، محبت سے، اخلاق سے۔ تو اصحاب کہف کو دیکھیے اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چلے گئے، 309 سال اس غار کے اندر پڑے رہے، ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ سورج کے طلوع غروب کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خود ہی اس طریقے کے ساتھ معمور کر دیا کہ کروٹیں ان کی عدل بدل ہوتی رہتی ہیں۔ اگر ایک ہی جگہ پر انسان ہفتہ بھر بھی پڑا رہے تو آپ دیکھیے مریض گھروں میں ہوتے کیا حالت ہو جاتی ہے، لیکن وہاں یہ ساری چیزیں آپ سورہ کہف پڑھ کر دیکھیں، پڑھیے گا جا کے، تو ظالم بادشاہ کے نظام سے، اس کے عقیدے سے، اس کے کفر سے اور اس کی ان چیزوں سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے یہ عمل اختیار کیا۔ تو ہمیں اپنا ایمان محفوظ رکھنا ہے۔ تو موبائل کے حوالے سے میں نے ذکر کیا، اس حوالے سے سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 4242 نمبر حدیث ہے، 4242 نمبر حدیث، اور یہ منفردات ابن ماجہ میں سے ہے، لیکن سند اس کی بالکل صحیح، رجال و ثقات، علامہ البانی نے فرمایا کہ صحیح۔ حضرت ثوبان فرماتے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت میں سے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، میری امت کے لوگ ہوں گے، اور فرمایا کہ وہ قیامت والے دن جب آئیں گے تو یاتون بحسنات امثال جبال تہامۃ بیزن، فرمایا کہ تہامہ کے پہاڑوں کی طرح ان کی نیکیاں ہوں گی۔ تہامہ کے پہاڑ، بیزن وہ سفید، اور اتنی نیکیاں کہ پہاڑوں کی طرح ان کی نیکیاں ہوں گی، لیکن فجعل اللہ حباء منصورا، اللہ تعالیٰ ان کو فرمایا کہ راکھ کی طرح بنا دے گا۔ پہاڑوں کی امثال نیکیاں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کیا بنا دے گا؟ فرمایا کہ حباء منصورا، راکھ کی طرح، جسے ذرات ہوتے ہیں مٹی کے، راکھ کے، کیا اس کی ویلیو اور حیثیت ہے، ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں، ساری نیکیاں ان کی برباد ہو جائیں گی۔ حضرت ثوبان نبی علیہ السلام کے غلام ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ ذرا صفہم لنا وجلہم لنا، صرف ان کی کچھ صفات بیان کریں، جلے تجلیہ سے ہے، آپ ذرا کھول کے بیان کریں کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم ان کو جانتے نہ ہوں اور ان کی طرح ہم بھی عمل کر بیٹھیں اور ہماری بھی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انم اخوانکم ومن جلدتکم، فرمایا کہ تمہارے مسلمان بھائی ہوں گے، اور جس طرح تمہارا چمڑا ہے، قد کاٹ ہے، جسامت قدامت ہے، وہ اسی طرح ہی ہوں گے۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ،
جس طرح تم رات کے ٹائم فرمایا کہ تہجد پڑھتے ہو، وہ بھی تہجد پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، تمہاری شکل صورت کے ہوں گے، تمہارے مسلمان بھائی ہوں گے، لیکن پہاڑوں کی طرح، تہامہ کے پہاڑوں کی طرح، جو پہاڑ تسلسل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے اور جن کی چوٹیاں آسمانوں سے جا کے ملتی ہیں، اتنے بلند و بالا، اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دے گا۔ فرمایا کہ تمہاری طرح ہوں گے، رات کو جاگتے ہوں گے، تہجد پڑھتے ہوں گے، سارے کام کرتے ہوں گے، لیکن بات کیا ہے؟ بات خرابی کی یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی شخص تنہائی میں چلا جاتا ہے، لا یخلو احد منہم بمحارم اللہ الا انتہکوہا، اللہ نے جو چیزیں محارم رکھی ہیں، شراب حرام ہے، سود حرام ہے، خنزیر حرام ہے، میتہ حرام ہے، کسی دوسرے کا مال حرام ہے، یہ چیزیں تو اپنی جگہ پر، اس سے بڑی چیز کسی کی عزت جو ہے وہ سب سے بڑی حرام ہے، عزت کا معاملہ۔ فرمایا کہ جب تنہائی میں چلے جاتے اللہ کی حرمتوں کو پامال کر دیتے ہیں، یہ تنہائی کے گناہ ہیں۔ آج دیکھ لیجیے تنہائی کا گناہ جو ہے وہ کیا ہے۔ سردیوں کی موسم ہو، بستر کے اندر موبائل کھلے ہوئے ہیں، اور تنہائی کے اندر انسان کونے میں بیٹھ کے موبائل پہ کیا کچھ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ کون سا دنیا جہان کا گند ہے جو شیطان نے آج اس گھر کے اندر نہیں پہنچا دیا؟ تو سب سے بڑی خرابی ہمارے اندر یہ ہے، ہم نوجوان ہوں، بوڑھے ہوں یا کوئی چھوٹے ہوں، اس گناہ کے اوپر خاص طور پہ نظر رکھنی ہے۔ ہاں، نعمت کے طور پر یہ چیزیں آپ اس کو اچھے کام کے لیے استعمال کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت ہے، تقاریر ہیں، خطبات ہیں، دروس ہیں، اس انداز کی چیزیں ہیں۔ کوئی کسی کو آپ نے کوئی ضروری کاغذات بھیجنے ہیں، کوئی آپ نے کسی سے بات چیت کرنی ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اور یہ گیت گانے اور یہ چیزیں، وہ اللہ کی لعنت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب العالمین ایسے کام کرنے والوں کو دنیا کے اندر بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ جس طریقے سے ان لوگوں کو بندر بنا دیا تھا، تو کون سی چیز اس کے لیے مشکل ہے؟ یا مجازی معنی کہ بندروں والی صفات، خنزیروں والی صفات، خنزیر کے اندر کیا ہے؟ بے غیرتی، اور بندر کی کیفیات آپ دیکھیں کہ کس طرح اس کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خلوتوں کو محفوظ رکھیں۔ آخری بات نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ 7 شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت 7 قسم کے افراد، ان کے اوپر ظل اللہ، اللہ کا سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ وہ 7 قسم کے بندوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، شاب نوجوان کو کہتے ہیں، نشا جس کی نشو و نما ہو، فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں۔ 7 قسم کے افراد میں اس نوجوان کا ذکر بھی ہے جس نے نوجوانی کے عالم کے اندر عبادت کی۔ نوجوانی کے عالم کے اندر وہ شخص قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، مسجد کے ساتھ جڑ گیا۔ تو بوڑھے بندے کی عبادت اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو جوانی کی عالم کی عبادت ہے، وہ عبادت بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ جوانی کے اندر انسان بھٹکتا ہے، اس کے اوپر قوت بہیمیہ کا غلبہ ہوتا ہے، قوت ملکیہ اس سے دور ہٹ جاتی ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہو، جیسا کہ یوسف علیہ السلام گناہ سے بچ گئے، یا اصحاب کہف گناہ سے بچ گئے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو اس طریقے کے ساتھ بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے اپنا اوڑھنا، بچھونا، اٹھنا، بیٹھنا، جینا، مرنا، سب چیزیں اس طرح کر لیں۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو پروگرام آپ ساتھیوں کے حوالے سے کیا ہے، مولانا حسن سلفی اور ہمارے دیگر ساتھی، اللہ تعالیٰ اس میں برکت نصیب فرمائے، اور یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ اس طریقے کے ساتھ آپس میں مل کے بیٹھیں، دین کی باتیں سیکھیں، ایک دوسرے کی اصلاح کریں۔ اصلاح کے اندر جو ہے نا خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے،
اور یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہوتی ہے کہ کسی بندے کو آپ دین کی طرف لے آئیں، اس کو دین کی دعوت دیں، وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس کے جہنم کا ایندھن بن رہا ہے اور ہم اس کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ساتھیوں کے پروگرام میں برکت نصیب فرمائے اور مزید اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دے اور اس چیز کو تسلسل کے ساتھ آگے جو ہے وہ جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔